السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا آج، فلسطین کا مسئلہ جو ہے آج چاروں اطراف جو ہے چھایا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کو 1 سال ہونے جا رہا ہے، اور ابھی جو ہے اسرائیل نے غزہ پورا تباہ و برباد کر دیا، اور اب جو ہے لبنان پہ چڑھ دوڑا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ لبنان میں جو حزب اللہ کی قیادت ہے، خاص کر کے جو ہے حسن نصر اللہ، اس کو جو ہے بمبارمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور حزب اللہ کی بہت ساری جو ہے قیادت بھی جو ہے وہ اس حملے میں جو ہے ماری جا چکی ہے، اور لاکھوں جو ہے وہاں لبنانی جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ شام کی طرف بھاگ چکے ہیں، اور کچھ جو ہے بیروت شہر کے آس پاس پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کے جو ہے شہادت پر ایران کا جو رد عمل آیا، انہوں نے تقریباً 200 میزائل، جن میں جو ہے بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے، وہ اسرائیل پہ داغے، اور وہ عام آبادی پہ تو نہیں گرے، لیکن ان کی جو ہے اہم تنصیبات جو تھی، فوجی تنصیبات، جس میں ان کے ہوائی اڈے، فوجی ہوائی اڈے جن کو ہم کہیں گے، وہ نشانہ بنائے گئے، اور مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ان کے جو ایمونیشن کے ڈمپس تھے، اور کچھ جو ہے 35A شاید ایک جو ہے فائٹر جیٹ ہے، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے جوابی حملے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بھرپور جوابی حملہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اسرائیل کچھ کرتا، ایران نے پھر جو ہے وہ ایک دھمکی دی ہے کہ اگر عرب ممالک میں، جس میں خاص کر کے متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عربیہ ہے، اور جارڈن ہے، یا کوئی اور ایسی کنٹری ہے، اگر وہ اسرائیل کو جو ہے اپنی زمین ایران پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ایران نے کہا کہ وہ بھی اسی طرح کے ہمارے پھر دشمن ہوں گے جیسے ہمارا اسرائیل ہے، اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی نپٹا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے عراق میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں جو ہے بہت سارے عرب ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ وہاں پہ موجود تھے، جس میں ایران کے صدر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو ہے ہم اپنی سرزمین کو جو ہے اسرائیل کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، اور آفیشلی طور پر بھی جو ہے ان ممالک نے یہ بیانات جاری کیے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اپنی زمین جو ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اندرونی طور پر یہ خبریں جو ہے آ رہی ہیں، یہ سب مل کر اسرائیل اور یہ کچھ عرب ممالک جو ہیں، یہ سب مل کر ایک ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس میں ایک ایسا بھرپور حملہ جو ہے وہ ایران پہ کیا جائے گا، جس میں ایک ہی دفعہ میں جو ہے اس کی ساری طاقت، جو بھی اس کی فوجی طاقت ہے، اور جو بھی اس کے پاس میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، جو اس کی اہم تنصیبات ہے، اس کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ حملہ کرنے کا اہل نہ رہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ کی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری جو ہے عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تھرڈ ورلڈ وار، اور یہ اب رکنے والی نہیں، یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے، اس کے جو توسیع پسندہ عزائم ہے، وہ اپنے بارڈرز کو اور جو ہے وہ کھولنا چاہتا ہے، اور ان کو جو ہے وسیع کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں یہ ہے کہ غزہ کو تو میں نے ختم کر دیا، وہاں پر تو اب وہ اس قسم کی ریزسٹنس نہیں رہی۔ وہاں کے 20-25 لاکھ لوگ جو تھے، جو پچھلے 10-15 سالوں سے یا اس سے زائد عرصے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلی جیل میں تھے، دنیا کی سب سے بڑی جیل وہ تھی، اور وہاں تو وہ بیچارے اب بڑی معافی چاہتا ہوں، بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر مغربی کنارے ویسٹ بینک پر بھی اس نے جو ہے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے ہیں۔ تو ایک
طرف وہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب لبنان بھی آدھا تقریباً جو ہے وہ اس وقت زخموں سے چور ہے، اس کی جو ہے جگہ جگہ جو ہے بمبارمنٹ کی گئی ہے، اور ان کی ہزاروں بلڈنگیں جو ہے اس پر تباہ حال ہیں، تو اس کا بھی برا حال ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا جو ہے پچھلے 2013 سے اب تک جو حال ہوا ہے، وہاں سے بھی خاص کوئی تھریٹ یا ریزسٹنس نہیں ہے اسرائیل کو، لیکن اسرائیل پھر چاہتا ہے کہ میں ان ممالک میں اندر جا گھسوں اور وہاں پر دبدبہ قائم کروں، تاکہ مجھے کوئی بھی قسم کے آس پاس کی کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہ رہے، کوئی بھی مستقبل میں ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ایران کے جو ہے پر کاٹے جائیں، ایران کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، ایران کی جو فوجی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ایک اس کا یہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کو بھی بہت بڑی سازش کے تحت جو ہے ختم کیا گیا، اس کی اتنی بڑی جو ہے فوج تھی، ان کی اتنی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آرمی، اور پھر جو ہے ان کے پاس کافی جو ہے میزائل اور باقی چیزیں، ایک بڑی طاقت مانی جاتی تھی، فوجی طاقت مانی جاتی تھی مشرق وسطیٰ میں عراق کو۔ اس کے 3 حصے ہو گئے ہیں اب، تقریباً ایک ملک کے 3 ملک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایک تو میں اپنی سرحدوں کو اور آگے لے کے جاؤں، اور دوسرا جو ہے وہ ایران کا قلع کما کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے اس صادق مخبر جس نے جو ہے آج سے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتائی، وہ پیشن گوئیاں کی، جو تقریباً جو ہے وہ سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور کچھ اب بچتی ہے۔ تو میں اس میں جو ہے 2 چیزیں، ایک تو مشرق وسطیٰ ہے، جہاں پر اس وقت جو ہے بہت وقت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تو بارود کے ڈھیر پہ ہے، لیکن اب جو ہے وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو مشرق وسطیٰ ہے کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اب یہ حالات سارے کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور اسرائیل کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران پر۔ دوسرا ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے وہ سب کنٹیننٹ ہے ہمارا پاک و ہند۔ یہاں پر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے جو ہے ان کے مفاہیم ہی جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، ان احادیث کے مفہوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصر میں جو ہے وہ پیلے جھنڈے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، تو شام والوں کو چاہیے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، زمین دوز جگہوں پہ وہ جو ہے اپنا مسکن بنائیں یا چھپ جائیں وہ وہاں پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2013 میں جب مرسی رحیم اللہ کی حکومت کو گرایا گیا، تو اس کے بعد جو ہے شام میں بھی جو ہے ایک جدوجہد کا آغاز ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی ایک جو ہے جو بشار الاسد کا ایک کافی عرصے سے وہاں پہ ایک ظالمانہ حکومت جو ہے وہ وہاں پر راج کر رہی تھی، اس کو گرانے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جہاد کا، ایک جدوجہد کا آغاز کیا۔ پہلے تو وہ کافی حد تک جو ہے کامیاب ہوئے، لیکن بعد میں جو ہے جب رشیا نے انٹروین کیا، تو پھر اس کے بعد وہ سب لوگ کمزور پڑ گئے۔ بہت جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے رشیا کے بمبارمنٹ جیٹس جو ہے وہاں پہ آئے، اور انہوں نے جو ہے کارپیٹ بمبنگ کی، اور شہروں کے شہر انہوں نے جو ہے تباہ کیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مصر میں پیلے جھنڈے والے ظاہر ہوں گے، تو شام والوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ زمین دوز ہو جائیں یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ آسمان سے حملہ ہوگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز کو صحابہ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ آسمان سے کیسے حملہ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آسمان سے حملہ ہوا، اور پورا شام تباہ ہوا، شہروں کے شہر تباہ ہوئے۔ اس وقت بھی تقریباً 50 لاکھ، 30 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ اس طرح کے پناہ گزین کیمپس جو ہے مختلف مقامات پہ ہیں، اور خاص کر کے جو ہے ترکی میں ہیں، جہاں جو ہے وہ شام کے لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام جب تباہ ہوگا تو دنیا میں آپ کے لیے کہیں پر بھی خیر نہیں ہوگی۔
آج آپ ایک چپا بھی دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ خیر ہو. ایون مکہ اور مدینہ بھی جو ہے آج کہا جاتا ہے کہ وہ بھی صہیونیوں کے ہی جو ہے قبضے میں ہے. پوری صہیونی کی ڈائریکشن وہاں پہ چلتی ہے. آپ آج کھل کر جو ہے نہ تو عمرہ کر سکتے ہیں اور نہ حج کر سکتے ہیں اور نہ مسجد نبی کے اندر اس طرح سے آپ جا سکتے ہیں. بہت سارے جو ہے وہ پابندیاں اور ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کھل کر جو ہے صہیونیوں کے کاروبار جو ہے چل رہے ہیں. آپ یو اے ای میں دیکھیے کہ وہاں پر کیا حال ہے. کھلم کھلا جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے وہ وہاں پر بسایا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی، ان کے پروڈکٹس کو کھلم کھلم جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال کی کہیں پر بھی خیر نہیں ہوگی. یہ ایک چیز ہے. اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطین اور لبنان اور اسرائیل اور ایران اور یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے بہت بڑا ایک معرکہ جو شروع ہونے والا ہے. یہ تو ہوگا ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے فارس تباہ ہوگا اور اس کے سارے سامان پیدا کیے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے فارس مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ مرے گا اور پھر اس کے بعد جو شہزادے وغیرہ ہوں گے ان کا آپس میں کافی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوگا، ان میں آپس میں انتشار پیدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے. تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ تو ہونا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ابھی تک ساری جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے وہ سچ ثابت ہوگی. اور دوسرا جس سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ غافل بھی ہیں اور ہم اس پہ بہت زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ہے ہمارا بر صغیر ہند و پاک. یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ میں مختصر آپ کو کہوں کہ ابھی جو ہے یو این او کی جو بڑی کانفرنس تھی اور وہاں پہ جو ہے بہت سارے مطلب ہیڈ آف دی اسٹیٹس وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک ایسی میٹنگ ہوئی جس کی طرف لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ کوائڈ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انڈیا کا پرائم منسٹر، جاپان کا پرائم منسٹر اور جو ہے آسٹریلیا کا پرائم منسٹر اور یو ایس کا پریزیڈنٹ، ان چار اسٹیٹس کے ہیڈ نے میٹنگ کی ہے. اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہوا. تو میں آگے چل کے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہوگی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کو کیوں نہیں میڈیا نے اتنا زیادہ جو ہے کوئی اس کے اوپر جو ہے بات کی. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ کوائڈ بنا ہی ہے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے. اور یہاں پہ کیا بات ہوئی ہوگی، یہاں پہ کیا مشورہ ہوا ہوگا، یہاں پہ کون سی سازش بنی ہوئی ہوگی. ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور دوسرا ہمیں جو ہے پاکستان پر ہم جو ہے تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس میں ہمیں جو ہے سب کنٹیننٹ کے جو ہے حالات کے بارے میں جو ہے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. دیکھیے پاکستان جو ہے آپ اگر تھوڑا پس منظر میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے سقوط خلافت عثمانیہ ہوا اور نیشن سٹیٹس وجود میں آئی. اور وہ کس کے ساتھ ہماری جنگ تھی؟ وہ تھی ہماری جنگ جو ہے صلیبیوں کے ساتھ جو جنگ تھی. صلیبیوں نے یہ سارا کچھ کیا، ہماری جو ہے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کیا. اور پھر جو ایک ملک تھا، ایک خلافت تھی، اس کو تقریباً جو ہے 40-50 ممالک میں جو ہے توڑا گیا. اور پھر وہاں پہ اپنے جو ان کے ایجنٹس تھے، ان کے سٹوجز تھے، ان کے جو ہے تلوے چاٹنے والے تھے، ان کو جو ہے وہاں پہ حکمران بنایا گیا. اور کچھ جگہوں پہ تو منارک رہے اور کچھ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آمر آئے، ڈکٹیٹرز آئے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے ان ممالک کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا جو ہے شروع کر دیا. اور ہم نے دیکھتے ہیں وہاں پر آج تک ان ممالک میں کسی بھی قسم کی ایسی تحریک برپا نہیں ہو پائی جو دوبارہ جو ہے خلافت کے قیام کا موجب بنے. ہاں، اخوان المسلمون نے جو ہے مصر میں کافی کوششیں کی، کافی قربانیاں دی، لیکن آخرکار وہ جمہوریت کی نظر ہو گئے اور مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو گئے. اس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان کا وجود میں آنا بھی اسی طرح سے ہے جس طرح جو ہے وہ
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बाकी कुछ नेशन स्टेट्स उर्दू में आई थी। बेशक हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कर दिखाया, वन मैन आर्मी वो थे जो कोई भी नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला उनसे काम लिया, लेकिन उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया, बल्कि वही सब कुछ किया गया पाकिस्तान के साथ जो बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ जो है किया जा रहा था। यहाँ अपने जो है उन्हीं लोगों को जो है मुसलत किया गया जो बाकी ममालिक में, तो वही प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया और आज तक यहाँ पर इस्लाम जो है पनपने नहीं पाया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे जो है वो झटके इस मुल्क को लगे, लेकिन अभी तक भी ये मुल्क जो है कायम व दायम है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जब 47 में जो है पाकिस्तान बना और 48 में इसराइल बना, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे इसराइल के, उन्होंने यही कहा कि अगर हमारे लिए कोई थ्रेट है, नजरियाती थ्रेट है, तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि ये एक ही मुल्क दुनिया में वजूद में आया था जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो है वजूद में आया हुआ था, और उनको पता था कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है पिछले तकरीबन 76-77 सालों में पाकिस्तान को कमजोर रखने के लिए नजरियाती तौर पर भी, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी बेशुमार जो है वो साजिशें की गई हैं, और आज तक वो साजिशें जो है वो जारी है। लेकिन अब ऐसे ऐसे हालात आ गए हैं कि अब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसके वजूद को ख़त्म किया जाए और उसको एक के बदले 4 या 5 स्टेट्स में जो है वो तब्दील किया जाए, ताकि इसकी जो वहदत है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक तो 48 में इजराइल ने ये कहा कि ये हमारे लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज है नजरियाती तौर पर। अब आप देखिए कि एक तरफ जो है वो ग्रेटर इजराइल है और दूसरी तरफ से जो है ग्रेटर इंडिया है, अखंड भारत जिसको कहते हैं। और अखंड भारत का जो तस्वुर है, जो ख्वाब है, जो उसका उन्होंने नक्शा खींचा है, उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का वजूद नहीं है। और ये दोनों जो है ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर इंडिया, ये दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान के वजूद को जो है वो खत्म करना चाहते हैं। इसका वजूद ही नहीं, इस पे जो है काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो है कैसे होगा। जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पर इस वक्त बिल्कुल कमज़ोर है। कोई भी यहाँ कोई भी सूरत हाल ही नहीं है माशी यहाँ पर। वो सब जानते हैं कि हमारा क्या हाल है, इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती है, ये एक अलग से टॉपिक है। सियासी तौर पर हम जो हैं पूरे बिखरे हुए हैं, इंतशार है, और आवाम का और फिर यहाँ जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, उनका हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है, और आपसी जो है एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और एक तरफ से हमने जिस अफगानिस्तान के लिए पिछले 40 सालों से हमने 1980 से लेकर आज तक कुर्बानियाँ दी, उनको हर तरह से जो है सहारा दिया, आज उन्हीं के साथ, उन्हीं हमारे भाइयों के साथ जो है बहुत बुरे हालात और बहुत बुरे ताल्लुकात हमारे जो है वो बन चुके हैं, नफरत आमेज। हिंदुस्तान के साथ तो है ही हमारी दुश्मनी। हम टू नेशन थ्योरी पे ही जो है वो क्या कहते हैं अलग हुए थे कि तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। ये दो कौमी नज़रिया है। इसमें हम जो है हम तौहीद को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और तुम जो है मुशरिक हो, तुम एक नहीं बल्कि लाखों जो है वो खुदाओं को जो है मानते हो। तुम और हम एक नहीं हो सकते। इस बुनियाद पर हम अलग हो गए थे। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त मैं जो है किसी से बात कर रहा था एक रोज़ पहले, वो बता रहे थे कि आप बताइए हमें कि मतलब हिंदुस्तान हमें किस नज़र से देख रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि बहुत साल पहले जो है अफ्रीका में जो है एक फ़ोटो, एक तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बड़ी वो क्या कहते हैं अपनी जगह बनाई थी दुनिया में, कि एक फ़ोटोग्राफ़र जो है फोटो लेता है कि एक लड़का, छोटा बच्चा जो है, जो लागर है, कमजोर है, जिसकी हड्डियां नजर आ रही हैं, जिसकी पसलियां निकली हुई है, उसने पता नहीं कब से जो है वो खाना नहीं खाया है भूखमरी की वजह से जो है, तो उसकी हालत बहुत बुरी है और वो बस गिरने ही वाला है। और पीछे उसने गिद्ध दिखाया है, वो देख रहा है गिद्ध कि जो ही ये बच्चा गिरेगा और मैं इस बच्चे पर जो है वो झपट पड़ूंगी।
تو یہ منظر جو ہے میں نے کہا آپ کو اگر یاد ہوگا تو ایسی حالت پاکستان کی ہے کہ یہ دیکھ رہا ہم اس طرح سے کمزور اس بچے کی صورت ہماری ہو گئی ہے، اور یہ جو انڈیا کا بھارت کا جو گدھ ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم گریں گے اور یہاں پر جو ہے جپٹ پڑے گا۔ لیکن اس کے تھوڑا سا میں جو ہے اور بھی آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ سیاسی طور پر بھی جو ہے ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف سے مشرق وسطیٰ ہے اور دوسری طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور چیلنج یہ ہے کہ ہندوستان میں 2014 سے جو ہے بی جے پی آر ایس ایس کی فسطائی حکومت ہے، جو انہوں نے وہاں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں مسلمانوں پر اور باقی جو ہے مائنرٹیز پر، پوری ہی جو ہے وہاں کی جو ہے شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ وہاں ڈر ہے، خوف ہے، کوئی اپنے حق کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں 2014 سے لے کر ابھی 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں، تو پہلی دفعہ جو ہے ہندوستان میں بی جے پی کمزور ہوئی ہے اور مائنرٹی حکومت میں آئی ہوئی ہے۔ اب اس کو جو ہے کچھ پارٹیوں کا سہارا ہے، ان سہارے سے جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں، جس میں ایک تو نتیش کمار کی بہار سے پارٹی ہے اور دوسرا چندر بابو نائیڈو جو ہے وہ آندھرا پردیش سے ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی گھاک قسم کے سیاستدان ہیں، بڑے ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے رحم قسم کے سیاستدان ہیں۔ یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوا، اسی طرح سے یو ایس جو چاہتا ہے وہ ہندوستان میں بھی جو ہے حکومت کو بدلنا چاہتا ہے، یا پھر بی جے پی کے اندر ہی کچھ ایسی طاقتیں ہیں، آر ایس ایس کے اندر جو کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ مودی کو جو ہے ہٹایا جائے۔ مودی سے ہم نے جتنا کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، ہم اس کو ہٹایا جائے۔ تو یہ ایک صورتحال وہاں پہ بن رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ برے صغیر کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں بھارت کا نتن یاہو جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح نتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے پچھلے 1 سال سے ہزاروں مسلمانوں بے گناہوں کا قتل عام کر چکا ہے، اسی طرح سے مودی جو ہے ایسا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس وقت یہ پارٹیاں اس سے اپنی سپورٹ واپس لیں گے اور اسے یہ لگے گا کہ اب میری حکومت نہیں بچ سکتی ہے، وہ اور اس کے بہت جیسے امیت شاہ اس کا ساتھی ہے اور باقی ایک بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہے، جنہیں لگے گا کہ اب کیونکہ ان کے مفادات بہت زیادہ ہیں اور جتنے بھی پاور سینٹرز ہیں اس پہ ان کا کنٹرول ہے اور بہت کچھ سٹیک پہ ہے، تو وہ اس وقت یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر ہم نے اپنی حکومت کو بچانا ہے تو پھر ہمیں جو ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی۔ تو وہ مختصراً آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ نتن یاہو کی طرح پاکستان پہ حملہ کرے گا اور ایک لمبی جنگ جو ہے وہ شروع کرے گا۔ یہ جنگ جو ہے پہلے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے شروع ہوگی اور اس میں ہم لڑیں گے، ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی دوران میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کوارڈ کا کیا معاملہ تھا، اصل میں وہ چائنا کنٹینمنٹ کے لیے ہے، تو کوارڈ اس وقت جو ہے متحرک ہو سکتا ہے اور چائنا کا جو ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور ملکہ کاریڈور میں جو ہے راستہ روکا جا سکتا ہے، اور یہاں سے ہندوستان جو ہے وہ سی پیک کو توڑ دے گا اور اس کا جو ہے وہ راستہ روکے گا، اور چائنا کے لیے جو ہے دنیا میں کہیں بھی اپنا سامان لے جانے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا۔ یہاں پر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوگی پاکستان اور ہندوستان میں، لیکن بیچ میں جو ہے جو حدیث وہی جو ہے اس فتنے کے دور کے لیے حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراب السندھ من الہند اور خراب الہند من السین، اور اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی جنگ جب شروع ہوگی تو اس میں چائنا جب دیکھے گا کہ میرے سارے راستے بند کیے گئے، مجھے اب کہیں سے بھی جانے کا کوئی بھی جو ہے راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ایک ہی راستہ بچے گا، وہ کسی اور کے ساتھ تو جنگ نہیں کر پائے گا لیکن ہندوستان پہ چڑھ دوڑے گا، اور ہندوستان میں جو ہے وہ لداخ جموں کشمیر کے راستے سے بھی، ہماچل کے راستے سے بھی، اتراکھنڈ کے راستے سے بھی، اروناچل پردیش کے راستے سے بھی اس کے اندر گھسے گا، اور وہاں پر جو ہے ان سارے مقامات سے جب وہ اندر جائے گا تو ہندوستان کی فوج جو ہوگی اس کی سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی،
اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب غزوہ ہند ہوگا تو اس وقت ہندوستان کے بادشاہوں کو جو ہے وہ بیڑیوں میں ڈال کر لایا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹے گا، ساؤتھ الگ ہو جائے گا اور آپ کا ویسٹ الگ ہو جائے گا، پنجاب ٹوٹے گا، جموں کشمیر الگ ہوگا، اور بھی کچھ حصے بکھرے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ جو ہے ہونی ہے، اور اس دوران میں جو ہے پاکستان میں خلافت قائم ہوگی، اور یہ ایک بڑا بیلٹ بنے گا جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، قزاقستان ہے، تاجکستان ہے، ترکستان ہے، یہ سارے تان جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، وہ نکلیں گے اور وہ یروشلم مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے آگے بڑھیں گے، تو ان کا بہت بڑا مقابلہ ہوگا۔ تو یہاں سے جو ہے جو فوج نکلے گی مجاہدین کی کالے جھنڈے لے کر، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس پہ بہت غور و فکر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی بھی نہ کر پائے، یہ کیا حالات ہوں گے۔ تو اس میں مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف جو ہے اس خطے میں رشیا بھی ہے، تو رشیا جو ہے یوکرین کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ جنگ کرتے کرتے تھک چکا ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے چائنا جو ہے جنگ کر کے زخموں سے چور ہوگا، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں زخمی شیر کی طرح اپنی جو ہے وہ زخم چاٹ رہا ہوگا، اور بیچ میں مسلمان اٹھیں گے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ہندوستان کا جو ہے کشمیر میں بے شمار جو ہے مال غنیمت ان کو جو ہے ملا ہوگا، جس طرح سے افغانستان میں جو ہے امریکہ اور باقی ممالک کا بہت سارا فوجی ساز و سامان جو ہے ان کو ملا، اسی طرح سے ہمیں جو ہے سب سے بڑا جو ساز و سامان فوجی ساز و سامان ہندوستان کا ہے وہ ہندوستانی پنجاب اور جموں کشمیر میں ہے، وہ انشاءاللہ مال غنیمت کی صورت میں ہمیں ملے گا، اور ہم ایک بہت بڑی جو ہے فوجی طاقت لے کر یروشلم کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارے راستے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اور ہم انشاءاللہ جو ہے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے امام مہدی جو ہے اسی فوج کو واپس بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اب جا کے ہندوستان کو آزاد کراؤ، اور وہاں پر جو ہے ان بادشاہوں کو جو ہے اس کے بعد جب ہندوستان غزوہ ہند ہوگا وہاں سارے بادشاہ جو ہے گرفتار کیے جائیں گے، اور بیڑیاں ان کو ڈالی جائیں گی، اور ان کو یروشلم لے کے جایا جائے گا، اور یہاں کے بڑے بڑے خزانے جو ہے ملیں گے مال غنیمت میں، اس میں جو ہے آپ یہ کہہ سکتے کہ لاکھوں ٹن کا سونا اور باقی چیزیں ملیں گی، جو کیا کہتے ہیں یروشلم لے کے جایا جائے گا، اور جو ہے اس وقت کے جو ہمارے خلیفہ ہوں گے ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال بننے جا رہی ہے، جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویڈیو تھوڑی سی جو ہے طویل ہو گئی ہے، لیکن یہ باتیں ضروری کہنی ہے، آپ کے سامنے ضروری جو ہے وہ لانی تھی، تاکہ سارے صورتحال کا جو ہے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ صورتحال اب جو ہے وہاں بھی بہت زیادہ گرم ہوگی مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیرللی دیکھیں گے، سائملٹینسلی آپ دیکھ لیں گے کہ سب کنٹیننٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے حالات بہت گرم ہوں گے، اور ہمیں جو ہے تیار رہنا اس کے لیے، جدوجہد کے لیے جو بھی قربانیاں ہمیں دینی پڑے ہمیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اس راستے میں قبول کرے۔ بہت بہت شکریہ۔